جگہ نہ کوئی نام، صرف ایک علامت، ایک پھول جیسی علامت، نیچے ایک جملہ، جس مقام پر یہ نشانی ملے وہی سچ چھپا ہے۔ علیزہ حیران ہوئی، یہ نشان میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ اسد نے فوراً پوچھا، کہاں دیکھا ہے؟ علیزہ نے آہستہ سے کہا، لائبریری کے پچھلے بند ہال میں دیوار پر سالوں پرانا نشان ہے۔ اسد نے بائک کی چابی جیب میں رکھی اور بولا، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں لائبریری کے اندھیرے حصے کی طرف بڑھے۔ قدموں کی آواز گونج رہی تھی، دور سے کسی پرانی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ آخر کار وہ اس دروازے کے سامنے پہنچے جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اسد نے ہینڈل پکڑا اور جیسے ہی گھمایا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسد نے موبائل کی فلیش آن کی، دیوار پر دھول بھری وہی علامت موجود تھی۔ علیزہ نے کانپتے ہاتھ سے دیوار کو چھوا اور اچانک دیوار تھوڑی سی کھسک گئی، جیسے اس کے اندر کوئی چھپا ہوا دروازہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ اسد حیران رہ گیا۔ دیوار ہلکی سی کھلی اور اندر کی طرف ایک تنگ سی سیڑھی نظر آئی جو تاریکی میں جا رہی تھی۔ علیزہ نے ہمت سے کہا، لگتا ہے ہمیں اس نشان نے یہاں لایا ہے۔ اسد نے اس کی طرف دیکھا، اگر نیچے خطرہ ہوا تو؟ علیزہ مسکرا دی، خطرہ تو ہر داستان میں ہوتا ہے، مگر راز صرف بہادر ڈھونڈتے ہیں۔ اسد نے ہلکا سا سر ہلایا اور وہ دونوں تاریک سیڑھیوں کی طرف اترنے لگے۔ نیچے کہیں دور پانی ٹپکنے کی آوازیں گونجی اور ہوا میں ایک عجیب سا پرانا بھولا ہوا راز سانس لے رہا تھا۔ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ نیچے اترتے ہوئے سیڑھیاں ایک بڑے زیر زمین ہال میں جا کر ختم ہوئی۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک پتریلا میز تھا جس پر وہی پھول والی نشان بنی ہوئی تھی۔ اسد نے میز کا کنارہ دبایا، ہلکی سی آواز آئی اور میز کے اندر سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس باہر سرک گیا۔ علیزہ نے باکس کھولا، اندر ایک پرانا خط رکھا تھا جس پر لکھا تھا، جس نے یہ ڈائری پائی ہے وہ اس مقام کا وارث ہے۔ یہ جگہ ان رازوں کی حفاظت کرتی ہے جو دنیا کھو چکی ہے۔ خط کے ساتھ ایک رنگین کرسٹل بھی رکھا تھا جس کے اندر ہلکی روشنی تیر رہی تھی۔ اسد نے پوچھا، یہ سب کس نے چھوڑا؟ علیزہ آہستہ سے بولی، یہ جگہ شاید ہمارے خاندان سے جڑی ہوئی ہے۔ میری نانی ہمیشہ کہتی تھی، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو نسلوں سے چلتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس لمحے دونوں کے دلوں میں ایک ہی خیال آیا، یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ ہوا تیزی سے چلنے لگی، ہال کی لائٹیں جلملانے لگیں۔ کرسٹل اچانک اور روشن ہو گیا جیسے کسی نے اسے بیدار کیا ہو۔ دیوار پر بنی پھول کی نشانی روشنی میں چمکنے لگی اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے ایک خفیہ راستہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ اسد نے فوراً کہا، علیزہ ہمیں نکلنا ہوگا۔ دونوں بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لپکے۔ نیچے کی ہوا گرم اور بھاری ہوتی جا رہی تھی جیسے کوئی طاقت جاگ اٹھی ہو۔ آخر کار وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اندر سے آہستہ آہستہ سارا حال مٹنے لگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ علیزہ نے گہری سانس لی۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم نے راز ڈھونڈ لیا، لیکن شاید یہ کسی اور وقت کے لیے تھا۔ علیزہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اصل خزانہ تو یہ تھا کہ ہم نے